ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نہ کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں توجہ میری پورے رکھیں گے، اسلام امیر ہو گیا، عرب کی عرب پتی بی بی، بسم اللہ جی بسم اللہ سے، جس کے نوکروں کے شادی سننی ہے تو بابا درگام شاہ جی کا انتظار کریں گے جی آپ جی بسم اللہ سرکار، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کرو۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے، تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ سے، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیزہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتے۔ یہ بی بی ہمارے نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا،
بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. آئے جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے. عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا. عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. ڈیرے دار یہ خاندان تھا. مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا. حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی. سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے. یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی. بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی. باپ بھی میرا رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں. باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں. باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتی ہوں. مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں. مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے. میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا. آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے لمحہ دیر نہیں کی، میں فوراً آپ کو نتیجے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی. بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا. اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، طریقہ تو پوچھ. یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا، رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا شرم کر. بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس نے کہا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا. میں جس سادات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی. حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا. سارے اکٹھے ہو گئے حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے. سردار عرب، رئیس مکہ، علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا. ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے. وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے. جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا. بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی. اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا. بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا. جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے. حضرت ابو طالب کا میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے. عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں.